السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، ہمارے کچھ احباب کی فرمائش ایک نظم ہے بارات کے موضوع پر، اور ماشاءاللہ بوٹیوں کا موسم بھی ہے۔ ہم اور آپ بڑے شوق سے جا کر کے کسی غریب باپ کہ شادی میں بچی کے شادی میں ماشاءاللہ کھاتے بھی لینے والے۔ خیر سنیے۔ دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ، دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ، دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ وجہ بتاتا ہوں۔ ہے جہیزی انا جھوٹی، باراتی انا جھوٹی، یہ مرغ مسلم، یہ بریانی چکن بوٹی، باطل سے جو حاصل ہو جائز نہیں کھانا۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا۔ کسی گھر پہ شادی ہو، کسی کے گھر پہ شادی ہو اور اس کے سر سے یہ منحوس بارات کا لسٹ کاٹ دیا جائے تو میں انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ آدھا بوجھ اس کا ختم ہو گیا۔ جو ہم اور آپ فضول میں جا کر کسی کے بچی کے باپ کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں صرف دو چار بوٹیوں کے لیے۔ بہت ساری ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ترس رہی ہیں شادیوں کے لیے۔ اگر باراتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے بچی کے باپ سے تو اسی خرچ میں وہ 2-3 اور بچوں کی شادی کر سکتا ہے۔ میں سناؤں آپ کو کہ مفلس کی کہانی ہے، بیٹی جو سیانی ہے۔ مفلس مطلب غریب آدمی۔ مفلس کی کہانی ہے، بیٹی جو سیانی ہے، مجبور کیا تو نے تیری بات جو مانی ہے، بیچی ہے زمین اس نے، بیچی ہے زمین اس نے، اب گھر میں نہیں دانا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا۔ 1.5 بیگھہ کھیت تھا ایک باپ کے پاس، 2 بچوں کی شادی میں سب بیچ کے ختم کر چکا، لہسن کو اٹھاؤ اپنے پاس جگہ نہیں بچا ہے صرف آپ لوگوں کے کارن۔ زردار کی بیٹی تو
روتی ہے زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے، لاچار کی بیٹی تو تقدیر پہ روتی ہے، جلوائے بہو بیٹی، جلوائے بہو بیٹی، ماحول حریصانہ، سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی، بارات نہیں جانا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اگر میں کہوں تو کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا جو یہ کہے کہ میں نے بارات نہیں کی، کہیں نہ کہیں بیچارے کھا کے آئے ہوں گے۔ انا خوف خدا کی ہے تو کیسا مسلمان ہے، نا خوف خدا کی ہے تو کیسا مسلمان ہے، جہیز کی لعنت میں دن رات پریشان ہے، بیٹی ہے تیرے گھر بھی، بیٹی ہے تیرے گھر بھی، مت بھول اے دیوانہ، سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی، بارات نہیں جانا۔ آخری مصرع ناظم صاحب، سن لے اے سفیرہ سی، آخر میں نے کہا کہ جو حضرات بڑھ چڑھ کر دوسروں کے ہاں جاتے ہیں اور دبا کر کھاتے ہیں، جب اپنے گھر پہ وہی لوگ آتے ہیں تو سکڑ جاتا ہے، سیار بن جاتا ہے کہ گوسوا کم نہ پڑ جائے۔ دوسروں کے ہاں جب باراتی بن کر جاتے ہو تھوڑا احتیاط برتو، اپنے گھر مولانا 3 بوٹے سے زیادہ نہیں پاؤتے ہیں، چربی ہو کھائی لیتے ہیں، اور بارات میں پیس ڈھونڈتے ہیں، ایک بھی چربی اگر آ گیا تو ڈوما ریجیکٹ۔ اللہ بچائے ہم سب کو اس بلا سے۔ بارات اگر نکال دی جائے شادی سے تو الحمدللہ بہت آسانیاں ہوں گی۔ آخری مصرع سنیے گا، سن لے اے سفیرہ سی، ہو کوئی بھی کیسا ہو، سن لے اے سفیرہ سی، ہو کوئی بھی کیسا ہو، جیسا بھی کرے گا جو ویسا ہی بھرے گا وہ، جیسا بھی کرے گا جو ویسا ہی بھرے گا وہ، اب چھوڑ دو قزاقی، قزاقی مطلب لوٹ مار، اب چھوڑ دو قزاقی، ایک روز ہے مر جانا، سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دین کے شیدائی، بارات نہیں جانا۔ ایک حقیقت ہے بتاؤں آپ کو، شعر تو ختم ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کے گھر شادی ہوتی ہے لڑکے کی، باپ جو ہوتا ہے دولہے کا 10-12 گاڑیاں بدھواتا ہے،
اگر ایک دو گاڑی خالی ہو کر رہ جاتی ہے کہ سب بھر گئی، دو گاڑیاں خالی ہیں، تو باپ دوڑ کر گاؤں میں آتا ہے، کہتا تو پپا کہاں گئے؟ کہیں ہمارا پپا گئے برتیا، کہیں چل چل تو ہوں چل، گاڑیاں خالی بیٹھ لے، 2-4-10 بچوں کو بلا کر بٹھا لیتا ہے کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اور وہ ہے بڑھوا وہ لیمو میں جھکرا لے کے کھڑا رہتا ہے، تو پپا کھائے گا، چل بھاگ بھاگ۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ دوسروں کے گھر پہ لے جانا ہو تو پکڑ کے لے جاؤ، اپنے گھر ولیمہ کھلانا ہو تو جھکرا لے کے کھڑا رہو، کون وہاں پہ؟ تو پپا کھائے گا ہے تکایا ہے۔ سدھرو اور اللہ کا خوف پیدا کرو مسلمانوں۔ السلام علیکم۔